بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جب فرشتہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آیا، اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کے، تو اس پیغام میں یہ بھی تھا، مثال کے طور پہ جو دوسری وحی نازل ہوئی ہے، دوسری وحی یا دوسری بار جب فرشتہ آیا ہے تو وہ لے کر آیا ہے سورۃ دوسری بار مدثر، ٹھیک ہے۔ اب سورۃ جو مدثر ہے اس کے شروع میں آپ پڑھیں یا ایھا المدثر قم فانذر۔ قم فانذر کا معنی ہے کہ اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور ڈراؤ، ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے پیغمبر کی یہ ذمہ داری لگ گئی کہ آپ نے ان لوگوں کو بھی بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو لوگ تھے نا مکے کے، ان کو بتانا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ ہر گھر میں بت ہوتا تھا، خانہ کعبے میں یہ خانہ کعبہ اس میں کتنے بت تھے اس وقت؟ خانہ کعبہ کے اندر گیٹ کے اندر 360 بت تھے۔ چھوٹا جو نہیں ہے، اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے، جب دیکھیں گے نا تو بہت بڑا ہے، اتنا چھوٹا نہیں ہے۔ تو کتنے بت تھے؟ 360۔ پھر ہر گھر میں بت ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ گھروں میں بھی بت ہوتے تھے اپنے آپ میں۔ اب یہ بت کیا تھے؟ بت جو ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ بت یہ ہوتا ہے، نہیں میری بات، بت یہ ہوتا ہے کہ کوئی شریف انسان، کوئی نیک انسان، اللہ کا نیک بندہ ادھر وہ فوت ہو گیا، اب اس کو یاد رکھنے کے لیے وہ اس کی تصویر بنا لیتے تھے، تصویر۔ تو اس وقت تو کیمرے نہیں تھے نا یہ اس طرح، تو اس وقت پتھر وغیرہ ہوتے تھے یا لکڑی ہوتی تھی، تو ان کو تراش کے جو ہے نا وہ اس طرح آنکھیں بنا کے اس طرح پھر اس کی تصویر بنا لیتے، اس کو بھی رکھ لیتے۔ اب ان کو پوجتے کیسے تھے وہ بتوں کو؟ تو بت وہ صرف پتھر نہیں تھے بلکہ وہ بت نیک لوگوں کی تصویریں تھیں۔ نیک لوگ؟ ہاں، وہ پتھر نہیں تھے نیک لوگ سے جو ان کے دور میں ہوتے تھے۔ نیک لوگ ہر دور میں نیک لوگ ہوتے ہیں، شریف انسان ہوتے ہیں، ان کے حساب کے لوگ ہیں، ہمارے ان کے حساب سے نیک لوگ تھے وہ، ان کے حساب سے، ٹھیک ہے نا۔ تو ان کی وہ بناتے لیتے تھے تصویریں۔ اب ان کو کہنا کہ بھائی آپ بتوں کو نہ پوجو، ایک اللہ سے مانگو، یہ بہت مشکل کام تھا۔ کئی سالوں سے یہی کچھ کر رہے تھے، پھر کر بھی سارے لوگ ہی رہے تھے وہ۔ اب ہم میں سے سب لوگ ادھر جا رہے ہوں، ایک بندہ کہے کہ نہیں ادھر کو جاؤ یہ سیدھا راستہ ہے، تو کیا کہیں گے کہ سارے پاگل ادھر تر جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایک دو ان کا یہ مسئلہ تھا۔ تو اس معاشرے میں ان لوگوں میں اس طرح کا تبلیغ کا کام کرنا، دین کا کام کرنا بہت مشکل تھا، ٹھیک ہے نا۔ ایک تو بات یہ تھی کہ ان میں یہ کام کرنا مشکل کیوں تھا؟ ایک تو یہ تھا کہ جو ان کے اندر شرک تھا، شرک کیا؟ یہ بتوں کو پوجنا، شرک جو ہے نا، یہ شرک کی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جڑ بہت ان کے اندر مضبوط تھی۔ یہ بابے جو ہوتے ہیں، بابے اب بھی یہ بابے جو ہوتے ہیں نا، بابے، کوئی بھی بابا اے ٹو زیڈ، کوئی بھی بابا وہ بات نہیں سنتا جلدی کسی کی، وہ جلدی کسی کی بات نہیں سنتا، نہ وہ ماننے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ وہ اس کی عمر اتنی ہو جاتی ہے غلط کام پڑے گی، وہ کہتا ہے کرو، ہم نے ساری عمر بلا رہی ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ بات ایسے نہیں ہے۔ تو ان کے اندر بھی یہ تھا کہ شرک بہت ان کے پرانا ہو گیا تھا، نسلوں سے شرک کرتے آ رہے تھے، تو وہ پوچھتے آ رہے تھے، ایک یہ بات۔ اور دوسرا یہ کہ ان کے اندر انا بہت تھی، ان کے اندر کہ میں انا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، کہ میں بھی کچھ ہوں، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ وہ چھوٹا اسماعیل مجھے کوئی بات
تھے تو میں کہوں گا میں تم سے بڑا ہوں، مجھے سب کچھ پتا ہے، اسے کہتے ہیں انا، ایگو، یعنی بات ہی نہ سننا کسی کی، اپنی میں کرنا کہ میں بنے گا میں ایسا، ان کے لیے بہت مسئلہ تھا، تو ان میں یہ کام کرنا بڑا مشکل تھا۔ اچھا اب اللہ کے پیغمبر نے کیا کیا؟ اللہ کے پیغمبر نے یہ کیا، آپ نے سب سے پہلے جو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ دعوت تو آپ نے دینی تھی نا، آپ کی ذمہ داری بن گئی، اب کس طریقے سے دعوت دی لوگوں کو، کس طریقے سے بتایا، تو اس میں جو ہے نا یہ اس کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ یہ ہے جو ادھر میں بتایا ہے، خفیہ دعوت، ٹھیک ہے نا، یعنی سب کو نہیں اکٹھا بٹھا کے بات بتائی، ایک ایک بندے کو آپ میرے گھر آ کے کھانا کھاؤ، اس طرح کریں۔ اچھا خفیہ دعوت، اس طرح آپ نے یہ خفیہ لوگوں کو دعوت دی، ایک ایک بندے کو مل کے اس کو بتائیں کہ بھائی یہ بت پرستی کچھ نہیں ہے، یہ کرتا ہے، اس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، تم نے مر جانا ہے، سارا ساری باتیں اس کو بتائیں۔ اب یہ خفیہ دعوت آپ نے شروع کر دی، تو جب آپ پر وہی آئی تھی، فرشتہ آیا تھا، تو اس نے آتے ہی آپ کو دو چیزیں سکھا دی تھی، ایک تو آپ کو سکھا دیا اس نے وضو کرنا، اور دوسرا اس نے سکھا دیا آپ کو نماز، جو دو چیزیں سکھا گیا فرشتہ جبرائیل آ کے کہ وضو ایسے کرنا ہے، نماز ایسے پڑھنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر آئے اپنی بیوی کے پاس، کیا نام تھا بیوی کا؟ خدیجہ، اس کو آ کے یہ ساری باتیں بتائیں، تو اللہ کے نبی کی دعوت پر یا آپ کے کہنے پر جو شخص سب سے پہلے مسلمان ہوا وہ کون تھا؟ یعنی سب سے پہلا مسلم وہ کون تھا؟ وہ تھی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آپ کی بیوی، انہوں نے سب سے پہلے نبی علیہ السلام کو مانا، اللہ کا پیغمبر، اور کلمہ پڑھا، یہ مسلمان ہو، ٹھیک ہے نا۔ اب جو علی ہیں، علی وہ تھے رہتے ہمارے نبی کے پاس ہی، علی نہیں بتاؤں، یہ خدیجہ سب سے پہلے مسلمان ہوئی، اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ یہ ایک نمبر ہو گیا، اور دوسرے ہو گئے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ علی کی کس طرح مسلمان ہوئے؟ مسئلہ یہ تھا، علی کے جو والد ہیں، علی کے والد کا نام تھا ابو طالب، اور ابو طالب ہمارے نبی کی کیا لگتا ہے؟ چچا کے تایا، ہاں ٹھیک ہے نا۔ تو اب ابو طالب کی اور بھی اولاد تھی، تو خرچہ ان کا نہیں اتنا برا ہوتا تھا، تو اللہ کے پیغمبر بھی ساری عمر ابو طالب کے پاس رہے ہیں، تو اس لیے اللہ کے پیغمبر نے علی کو اپنے پاس رکھ لیا کہ چلو تھوڑا بہت میرے چچے تائے کا خرچہ کم ہو جائے گا۔ تو علی کی اس وقت عمر تھی 10 سال، کتنی تھی؟ 10 سال۔ ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی بیوی انہوں نے وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گئے، علی جو 10 سال کے تھے وہ دیکھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو علی نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ یہ آپ نے یہ کیا کیا ہے؟ تو آپ اللہ کے پیغمبر فرمایا دیکھو علی، بچے ہو آپ، تو میں اللہ کا نبی ہوں، اگر آپ جو ہے نا مجھ پہ ایمان لے آؤ، آپ کلمہ پڑھو، اس طرح کرو۔ تو علی نے کہا کہ میں اپنے والد سے پوچھوں پہلے، تو اللہ کے پیغمبر نے سوچا اگر یہ والد سے پوچھے گا ابو طالب سے کہیں بات پھیل نہ جائے، تو آپ میں ٹھیک ہے تم جو ہے نا پھر وہ رہنے دو۔ تو دوسرے دن علی جو ہے یہ خود ہی نبی علیہ السلام کے پاس آ گئے، انہوں نے آ بھی جانا تھا، کیونکہ یہ رہتے نبی علیہ السلام کے پاس سے، ہم میں سے اگر کوئی اپنے ماموں کے پاس رہتا ہو تو ظاہر ہے ماموں کی ساری باتیں مانے گا نا، وہ رہتا ان کے پاس ہے، تو علی نبی علیہ السلام کے پاس رہتے تھے، تو ظاہر اللہ کے پیغمبر کی بات ماننی تھی، تو 10 سال کی ان کی عمر تھی، تو
انہوں نے بھی کہنا کہ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے حضرت علی، ٹھیک ہے؟ تو یہ دو مسلمان ہو گئے، زید بن حارثہ اور تیسرا زید بن حارثہ تو تیسرے جو ہیں، تیسرا یہ آخری پڑھ لیتے باقی کل پڑھیں گے۔ تیسرے جو ہے نا جو یہ ادھر بتا رہا ہے وہ تھے زید بن حارث بن حارثہ، یہ حارث نہیں ہے، یہ حارثہ ہے، حارثہ حارثہ حارث بھی نام ہوتا ہے لیکن یہ حارثہ ہے۔ اچھا یہ زید کون تھا؟ ایک ختیجہ کے ایک کزن تھے، ان کا نام تھا حلیمہ، یاد آتی ہے آپ کو ارطغرل والی، جو اس کا نام تھا حکیم، ٹھیک ہے نا؟ بس اس آدمی کا نام کیا نام تھا؟ حکیم تھا۔ حکیم کے پاس یہ زید تھا، تو حکیم نے زید دے دیا ختیجہ کو غلام۔ ختیجہ نے کس کو دے دیا؟ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ زید یہ غلام ہے، آپ لے لیں۔ یہ ایک جنگ ہوئی تھی، اس جنگ میں زید بھی قیدی بن کے آ گیا، ان کو پھر خرید لیا حکیم بن حزام نے۔ یہ حکیم ختیجہ کے رشتہ دار تھے، تو پھر حکیم نے تحفہ دان کہہ رہے ہیں یا ویسے کہہ رہے ہیں، یہ زید دے دیا ختیجہ کو۔ حکیم نے زید اس کو دیا ختیجہ کی شادی ہوئی ہمارے نبی سے، تو ختیجہ نے پھر زید دے دیا ہمارے نبی کو۔ تو زید اچھے انسان تھے، تو ہمارے نبی نے اس کو فوراً آزاد کر دیا کہ آپ آزاد ہو، اور آزاد کرنے کے بعد اب یہ غلام نہیں رہے تھے، ان کو اپنے پاس رکھ لیا۔ تو نبی علیہ السلام کا بیٹا پہلے نہیں تھا کوئی، تو نبی علیہ السلام نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، اپنا بیٹا بنا لیا، یعنی زید بن حارثہ کی بجائے یہ کیا بن گیا؟ زید بن محمد۔ ہمارے نبی نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا، میرے بیٹے۔ اس کے بعد کافی سالوں بعد جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ دیکھو اس طرح اس کو بیٹا نہیں بنایا جا سکتا، پہلے جو آپ نے بنایا ٹھیک ہے، اب اس کو جو ہے نا آپ نے زید بن محمد نہیں کہنا بلکہ اس کو زید بن حارثہ ہی کہنا، یہ حارثہ کا بیٹا نہیں ہے۔ تو پھر زید مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد کون کون سے لوگ مسلمان ہوئے، اور آخری بات یہ سن لیں کہ یہ جو خفیہ دعوت ہے، یہ کتنے سالوں تک اللہ کے پیغمبر نے دی ہے؟ یہ خفیہ دعوت اللہ کے پیغمبر نے دی ہے لوگوں کو 35 سال 3 سال تک، ٹھیک ہے؟ 3 سال تک آپ جو ہے نا لوگوں کو ایک ایک بندے کو مل کے بتاتے رہے یہ باتیں، ٹھیک ہے؟ باقی انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ سبحان اللہ۔